فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والقرآن المجيد وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ثاقب رضوی ابن اختر حسن، عابس رضوی ابن اختر حسن اور جملہ ارواح مومنین کو ہدیہ۔ ماہ صیام کا یہ آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ہم ماہ مبارک رمضان کی خیر و برکت سے محروم ہونے والے ہیں۔ یہ یقیناً بڑے غم کی بات ہے، حزن و ملال کا مقام ہے۔ اولیاء الہی اور اللہ کے نیک بندے جب ماہ مبارک رمضان کی آمد ہوتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد پر ان کے چہرے حشاش بشاش نظر آتے ہیں، چہرے پر تبسم ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عید آ گئی ہے۔ اولیاء الہی کی عید کا نام ہے ماہ رمضان، اور جب ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر پہنچتے ہیں تو حقیقی اللہ کے حقیقی بندے اور معبود حقیقی کے واقعی بندے غمزدہ ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گریو زاری کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ان سے کوئی نعمت چھن گئی ہے؟ کیا ان کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے؟ کیا خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ نہیں نہیں، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی جو ماہ مبارک رمضان جیسا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اب یہ نعمت ہم سے دور ہونے والی ہے، جسے اس نعمت کا عرفان ہے، جسے ماہ صیام کا، شہر اللہ کا، ماہ تمہیز کا، ماہ مغفرت کا، ماہ اسلام کا، ماہ قیام کا، ماہ بندگی کا، ماہ عبادت کا، ماہ ریاضت کا، جسے عرفان ہو جاتا ہے، پھر وہ ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر ایسے روتا ہے جیسے اس کی اولاد چھن گئی ہو، جیسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کی ضیافت کا مہینہ ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر ہمیں اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم جیسے گناہ گار افراد ماہ مبارک رمضان کے اختتام پر عید کے منتظر ہیں اور عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور کہیں نہ کہیں دل میں یہ خوشی ہے کہ اب ماہ مبارک رمضان ختم ہوگا، اب ہم روزے جیسی عبادت سے آزاد ہو جائیں گے، اب ہم دن بھر جو چاہیں گے کھائیں گے، جو چاہیں گے پیئیں گے، ہمارے کھانے پینے پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ تو اگر دل میں خوشی ہے ماہ مبارک رمضان کے جانے کی، تو یقین جانیے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی معرفت نہیں ہے، ہمیں قدر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر معرفت ہو جاتی تو ہم بھی اولیاء الہی کی طرح گڑ گڑاتے، روتے، گریا کرتے، زاری کرتے۔ جسے نعمت کا عرفان ہوتا ہے، جسے نعمت کی قدر ہوتی ہے، وہ نعمت کے چھن جانے کے بعد غم کرتا ہے۔ جسے نعمت کا عرفان ہی نہیں ہے، جسے نعمت کی معرفت ہی نہیں ہے، جو قدر دانے نعمت الہی ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ ہو نہ ہو، ماہ رمضان ہو کہ ماہ شوال، کوئی مطلب نہیں، کوئی فرق نہیں، ماہ شوال ہو کہ ماہ ذی قعدہ، کوئی فرق نہیں۔ لیکن جن کے لیے یہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے، یہ جس کے لیے ایام معدودات نہیں ہیں، چند دن نہیں ہیں، 29 اور 30 دن نہیں ہیں، بلکہ اس کی پوری زندگی کا اثاثہ ہے، سرمایہ حیات ہے، وہ اس نعمت کے جانے کے بعد یقیناً غمزدہ ہوگا۔ اور جب انسان کو ایسی قدر نعمت ہو جائے تو پھر وہ ماہ رمضان کی ایک تاریخ سے لے کر
ماہ رمضان کی آخری تاریخ اور ہلال عید تک ویسے اس مہینے سے استفادہ کرے گا، کسب فیض کرے گا جیسے استفادہ کرنے کا حق ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب ماشاءاللہ مجھ سے بہتر ہیں، عبادت گزار ہیں، اطاعت گزار ہیں، قدر دان نعمت الہی ہیں، ماہ خدا کے عارف ہیں، عرفان ماہ خدا رکھتے ہیں، لیکن مجھ جیسے افراد گناہگار، خطا کار، نادان کیا جانے کہ یہ کیا ہے۔ ماہ رمضان کی نعمت کا مجھے کیا عرفان، لیکن جب عرفان ہو جاتا ہے تو پھر انسان گریہ کرتا ہے، روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے۔ ماہ رمضان جہاں تمام تر حقوق کی بات کرتا ہے، وہیں حقوق الناس کے لیے بھی گفتگو کرتا ہے، اور انہی حقوق الناس میں الوداعی جمعے کو روز قدس قرار دیا گیا۔ الوداعی جمعے کو رہبر کبیر انقلاب نے اس لیے روز قدس قرار دیا ہے تاکہ دنیا کے تمام مظلومین کے ساتھ ہمدردی کا اعلان کیا جا سکے، بلا تفریق مذہب و ملت، کسی قوم کی قید نہیں، کسی مسلک کی قید نہیں، کسی مذہب کی قید نہیں، جہاں جتنے مظلوم ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کے دن کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے، روز قدس کہا جاتا ہے۔ ظالموں کا تو ہر دن ہوتا ہے، ظالم جب چاہتے ہیں مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں، ہر دن ظالم کا ہے، کوئی دن تو مظلوم کا ہونا چاہیے۔ تو رہبر کبیر انقلاب نے اس دن کو جو آخری ماہ مبارک رمضان کا جمعہ ہے اسے روز مظلوم، روز احتجاج قرار دیا ہے، اور امیر المومنین کی وصیت پر عمل پیرا ہونے کا دن ہے، جس میں امیر المومنین نے فرمایا ہے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ دیکھو میرے لخت جگر، یہ لخت جگر حسن و حسین سے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ حسن و حسین کے ذریعے ہم محبان علی سے، ہم شیعان علی تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ دیکھو تم ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا، ظالم کے دشمن بن کر رہنا۔ یہ علی والوں کا امتیاز ہے، یہ کربلا والوں کا امتیاز ہے کہ ہمارا اگر رشتہ ہے تو مظلومیت سے رشتہ ہے، ہمارا اگر کوئی ربط ہے تو مظلومیت کا رابطہ ہے، اور اگر کوئی ظالم ہے چاہے وہ اپنا ہو، گھر میں ہو، سگا ہو، رشتہ دار ہو، ظالم ہے تو علی کی وصیت کے مطابق وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ظالم ہے تو ہم اس کے دشمن بن جائیں، لیکن اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ سرحد پار ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، ہم سے کوئی رشتہ نہ ہو، لیکن اگر مظلوم ہے تو پھر ہمارا ہے۔ جو امیر المومنین نے کہا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، یہ کتنی عمومیت کا حامل ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ اگر گھر میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ساتھ دو، باہر ہو رہا ہے تو ساتھ نہ دو۔ کائنات کے مظلوم ترین انسان امیر المومنین پر ہمارا لاکھوں سلام، کیا پیغام دیا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو پھر ہماری دنیا بھی آباد، ہماری آخرت بھی آباد ہے، اور ہم حقیقی محب علی کہلانے کے قابل ہو جائیں۔ اور ظالم سے مراد صرف ذہن میں یہ نہ آئے کہ وہ جو فلسطین میں، لبنان میں، سیریا میں، پڑوسی ملک میں ظلم کر رہے ہیں وہی ظالم ہیں۔
نہیں، وہ بھی ظالم ہے لیکن وہی ظالم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کوئی ظالم ہو سکتا ہے آپ کے محلے میں کوئی ظالم ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں کسی پر ظلم کیا جا رہا ہو۔ لازم ہے کہ جیسے تمام ظالموں کے خلاف آواز احتجاج بلند کرتے ہیں، صدائے احتجاج اٹھاتے ہیں، ویسے ہی اپنے گھر کے ظالم کے خلاف بھی بولیے، یہ سوچ کر کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، خاموش نہ ہو جائیے۔ اگر ظالم ہے تو پھر قابل ملامت و لعنت ہے، اگر مظلوم ہے تو حقدار ہمدردی ہے، اگر مظلوم ہے تو پھر اس کا اور ہمارا رشتہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، نے فرمایا من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم۔ اگر کوئی انسان پکار رہا ہو، اے مسلمانوں ہماری مدد کرو، اور مسلمان سنے اس کی آواز کو سنے، اس کے درد کو سنے، لیکن فلم یجب ہو، جواب نہ دے، نبی نے فرمایا جو صاحب اسلام ہے، جس کا کلمہ پڑھ کر، جس کا نام لے کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، اس نبی نے فرمایا فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جن کا نامی لے کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ من سمع، جو سنے۔ اگر ہم تک مظلوموں کی چیخ پکار آ رہی ہے، ان کے رونے کی صدائیں آ رہی ہیں، اور ہم ان سے بے خبر ہیں، تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں۔ وہاں جہاں عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، جہاں کہیں بھی ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے، ہمارا اولین فریضہ ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دست دعا بلند کریں، اس لیے کہ یہ مومنوں کا اسلحہ ہے، انبیاء کا اسلحہ ہے۔ جو کام اسلحوں سے نہیں ہوتا، وہ کام دعاؤں سے ہوتا ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں مظلوموں کو یاد رکھیں، تمام ظالموں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں۔ درس ماہ رمضان میں مسلسل گفتگو کے دوران کسی دن میں نے کہا تھا، احادیث و روایات ائمہ معصومین علیہ السلام کی روشنی میں، کہ صرف نماز پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ 30 دن 29 دن روزہ رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہے جسے انسانیت کا درد ہو، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الناس کا پابند ہو۔ لہذا جب بھی آپ کے کانوں تک کسی مظلوم کی آہ پہنچے تو آپ اس سے ہمدردی کا اعلان کیجیے۔ اپنے اپنے طریقے ہیں، جیسے چاہے ہمدردی کا اعلان کیجیے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کیجیے، اس لیے کہ دعا، تاکہ ہمارا شمار ظالموں میں نہ ہو۔ ہم جو قاتلین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر لعنت بھیجتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ امۃ قتلت کا،
ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. کہتے ہیں نا، زیارت پڑھتے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا، آپ پر ظلم کیا، ان پر بھی لعنت ہو. جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے ظلم کیا، ان پر لعنت تو ہے ہی، جو سن کر راضی ہو گئے، یعنی صدائے احتجاج بلند نہیں کی، خاموش رہے، ان پر بھی لعنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کربلا کی تحریک ابھی بھی جاری ہے، کربلا کی تحریک رکی نہیں ہے. وہ جنہوں نے امام حسین پر ظلم کیا، امام حسین کو قتل کیا، وہ سن 61 ہجری میں تھے، کربلا میں تھے، لیکن صرف وہ لعنت کے حقدار نہیں ہیں جو کربلا میں تیغ و تبر لے کر آئے تھے. آج 1400 سال بعد وہ بھی لعنت کے حقدار ہیں جو قتل حسین پر راضی ہیں اور قاتلین حسین پر لعنت نہیں بھیجتے، صدائے احتجاج بلند نہیں کرتے. ہم کربلا والے ہیں، ہماری مجلس احتجاج ہے، ہمارا نوحہ صدائے احتجاج ہے. ہم ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، مظلوم کے ہمدرد ہیں، مظلوم کے ہمدم ہیں، مظلوم کے ساتھی ہیں. کربلا یہی درس دیتی ہے. کربلا میں جیسا ظلم ہوا، کائنات میں کہیں ظلم نہیں ہوا. ہم روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، لیکن یاد رہے ہمیں کربلا کے ظالم پر بھی لعنت بھیجنی ہے اور آج کے ظالم پر بھی لعنت بھیجنی ہے. ہر ظالم سے اپنا رشتہ توڑنا ہے، چاہے وہ کوئی ہو. ہمارا مظلومیت سے رشتہ ہے، اور ہمارا ہی نہیں. آج الوداعی جمعہ ہے نا، جمعہ امام زمانہ سے منسوب ہے. روز جمعہ ہمارے آخری امام سے منسوب ہے. ہمارے امام کا جتنا گہرا رشتہ مظلوموں سے ہے نا، ویسا کسی کا نہیں. جب کہیں ظلم ہوتا ہے تو حجت اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے انہیں رحمت بنایا ہے خدا نے. لیکن وہ جو سب سے بڑا ظلم کربلا میں ہوا ہے نا، امام زمانہ صبح و شام اس پر گریا کرتے ہیں. لَأَنْدُبَنَّكَ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. اے میرے جد مظلوم، میں آپ پر صبح بھی روتا ہوں، شام میں بھی روتا ہوں. شام ہو گئی عزاداروں، سورج غروب ہونے والا ہے، وقت افطار آنے والا ہے. یہی وہ وقت ہے جب امام زمانہ پردہ غیب میں اپنے جد مظلوم پر آنسو بہا رہے ہیں. صبح بھی آنسو بہاتے ہیں، شام میں بھی آنسو بہاتے ہیں. اے امام زمانہ، آپ پر ہمارا لاکھوں سلام ہو. آپ آنسو بہاتے کا نہیں، صرف آنسو نہیں بہاتے. اللہ اکبر. وہ امام جو 1200 سال سے پردہ غیب میں ہے نا، وہ ہمارا امام جد مظلوم پر صرف آنسو نہیں بہاتا ہے، بلکہ وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. اے میرے جد مظلوم حسین، میں آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں. جس کے آنسو خشک ہو جائے وہ خون روتا ہے. کربلا کی مظلومیت ایسی مظلومیت ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس پہ آنسو نہیں خون بہایا جائے. اجرکم اللہ. روز جمعہ ہے، امام زمانہ کو سلام کیجئے. اللہ اکبر. امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں. کسی نے پوچھا آپ خون کے آنسو کس پہ روتے ہیں؟ علی اکبر پر روتے ہیں. علی اکبر ہوتے تو وہ بھی روتے. امام نے کسی نے خواب میں، کسی سے خواب میں ملاقات ہوئی تو امام نے کہا اگر ہوتے تو وہ بھی روتے. عباس پر روتے ہیں، ہوتے تو وہ بھی روتے. علی اصغر پر روتے ہیں، ہوتے تو وہ بھی روتے. اولا محمد پر روتے ہیں. اگر یہ سب شہدائے کربلا ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے.
اے مولا اے امام زمانہ آپ کے محب بیٹھے ہوئے ہیں، اے مولا ان پہ نگاہ کرم کر دیجئے ماہ مبارک رمضان میں، تمام حاضرین و ناظرین پر، تمام مظلومین جہان پر، تمام شیعان حیدر کرار پہ ایک نگاہ کرم ہو جائے۔ اے امام زمانہ، اے ساکن پردہ غیبات، اللہ اکبر، اے مولا آپ خون کے آنسو ہوتے ہیں، خون کے آنسو ہوتا ہوں کس پر ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام نے کہا میں خون کے آنسو زینب کی بے رضائی پر روتا ہوں، اپنی جدہ ثانیہ زہرا کی بے پردگی پر روتا ہوں۔ ارے کیسی بے پردگی تھی؟ وہی بے پردگی نا جسے یاد کر کے زین العابدین 40 سال تک روتے رہے۔ ہائے شام کا بازار، ہائے کوفے کا دربار، بہن بیٹیاں برہنہ سر تھی، منادی کی ندا تھی، تماشائیوں تماشا دیکھو۔